نواز شریف نے یہ پیغام بھیجا تھا یہ مودی دی بھیجی ہوئی پگ جدوں اے غدار پائے گا سر تے اے پیغام دے گا کہ میری تیری عزت ونڈی ہوئی ہے۔ پاکستان کے خلاف بغاوت وہ کرتا ہے جو اس کی معیشت تباہ کرتا ہے، پاکستان کے خلاف غداری وہ کرتا ہے جو سی پیک کو بند کرتا ہے، پاکستان کا غدار وہ ہے جو کشمیر کا سودا کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آف دی ریکارڈ، میں ہوں عادل عباسی۔ پاکستانی سیاست میں اس وقت بغاوت کا چرچا ہے اور مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف، اور 40 سے زائد جو لیگی رہنما ہیں ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ الزامات، وضاحتیں، مناظرے، چیلنج، صرف یہ باتیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں اس وقت، مناظروں کے چیلنج ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں۔ شاہد خاقان صاحب کہتے ہیں کہ آئین کی بات کرنا، عوامی مسائل کو اجاگر اگر کرنا یہ بغاوت ہے تو ہم بغاوت کرتے رہیں گے، یہ بغاوت ہر روز ہوگی۔ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ کبھی ایک انڈین ایجنٹ سے مل رہا ہے، کبھی دوسرا انڈین ایجنٹ سے مل رہا ہے۔ مریم بی بی کو کہا گیا شہباز گل صاحب کی طرف سے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے کھوکھر پیلس میں، اس سے پہلے میاں صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا کہا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ تمام الزامات کی زد میں اس وقت پاکستانی سیاست، پی ڈی ایم کا جلسہ آگے چلا گیا ہے، جلسے میں آگے تاریخ کا بھی اعلان کیا گیا ہے، پھر کراچی تک کوئٹہ والا کہا جا رہا ہے۔ تو ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل وارڈا صاحب، فیڈرل منسٹر فار واٹر اینڈ ریسورسز، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اندر گیسٹ محسن رانجھا صاحب فرام پی ایم ایل این، ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں۔ چودھری منظور صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی چودھری منظور صاحب۔ میں سب سے پہلے ذرا آپ کو سنواتا ہوں، آپ گفتگو ہو کیا رہی ہے اس وقت؟ یہ جو نواز شریف کر رہا ہے یہ اتنا بڑا فتنہ کر رہا ہے، وہاں جا کے ہندوستان کی اب گیم کھیل رہا ہے، اس کو 100% پیچھے سے بیکنگ مل رہی ہے، بڑا بزدل آدمی ہے۔ ہم تو پہلے دن سے بڑے کلیئر ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے نواز شریف۔ کس کا نیریٹو بلڈ کریں، کس کو ہیپی کریں؟ آپ نے دشمن ملک کو ہیپی کریں۔ جو پاکستانی اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، اس کی بات پہ ہندوستان میں شادیانے بجائے جاتے ہیں، خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے، تو یقیناً ان کے خلاف تو ہر قسم کی کارروائی ہونی چاہیے۔ ریاستی اداروں کے خلاف، جمہوری اداروں کے خلاف 5th جنریشن وار کا حصہ بن کے، انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را کا حصہ بن کے کہ ان کے دل کس طرح انڈیا کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ فیصل وارڈا صاحب، غدار ہیں میاں صاحب اور جتنے لوگوں پہ مقدمے درج ہوئے ہیں صاحب؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، غداری کے زمرے میں تو یہی آتا ہے نا، جو غدار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ غدار اپنی عدلیہ کو کھوکھلا کرتا ہے، اپنی فوج کو کھوکھلا کرتا ہے، اپنے ملک کے اندر کھوکھلا شروع کرتا ہے، تو یہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ اپنے فوج کو گالی دیں گے تو آپ مباح وطن ہیں، تو یہ میری لیے خبر ہوگی۔ اگر آپ عدلیہ کو گالیاں دیتے ہیں تو آپ اگر محب وطن ہیں تو یہ میرے لیے خبر ہوگی۔ اگر آپ ملک دشمنی کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں تو یہ حب الوطنی ہے، تو یہ میرے لیے خبر ہوگی۔ میں نے تو نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ سمجھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بیانیہ وہی نیریٹو ہے جو دشمن ملک کا نیریٹو ہوتا ہے، ہم اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اس کو یونائٹ کرتے ہیں کہ ایک بھارت کو ہمارے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے کیا چیزیں خراب کرنی ہوں گی۔ ہماری فوج، ہماری عدلیہ پہلے بھی ہوئی ہے، اب بھی ہو رہی ہے۔ پہلے اگر اسٹیٹ نے اس ٹائم پہ ریئیکٹ کر لیا ہوتا تو آج ہم وہ دن نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن ہم نے ایز گورنمنٹ تو انہی چوروں کی تھی، ٹھیک ہے، انہی بےایمانوں کی تھی، انہی بھگوڑوں کی تھی، انہی مفرور کنوکٹڈ لوگوں کی تھی، لیکن نہ اسٹیٹ نے ریئیکٹ کیا، گورنمنٹ سے تو آپ ریئیکشن سمجھ نہیں تو سکتے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی سستی کی وجہ سے آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس وقت میاں صاحب اور اس ایف آئی آر میں جتنے لوگوں کا نام درج ہے وہ غداری پر اتر ہیں؟ میرے خیال سے سستی ایک بہت سافٹ ورڈ ہوگا۔ غفلت بہت بڑی ٹالرنس دکھائی ہے، اور یہ ٹالرنس ملک کو اس حد تک لے آئی غداری ہے۔ کے لیے ٹالرنس کیوں دکھائی ہے؟ یہ تو غفلت ہوئی۔ نہیں، غفلت دیکھیں، ٹالرنس میرا مطلب ہے کہ اس حد تک ان کو بڑا ہونے دیا 35 سال تک۔ پہلے خلائی مخلوق کا نام لگا، اس سے پہلے آپ ڈان لیکس آئی، اس سے پہلے بہت سارے ایسے بیانیے چلے۔ اس وقت اگر چاپ آف کر دیا ہوتا، کاٹ دیا ہوتا۔ ٹھیک، اب آپ کنونس ہیں کہ میاں صاحب اینڈ کمپنی ریاستی اداروں کو کھوکھلا کر رہے ہیں؟ اس میں تو اب کوئی دو رائے ہے نہیں نا۔ تو یہ مقدمہ آپ لوگوں نے خود درج کیوں نہیں کروایا؟ کسی انڈیویجول کو کیوں کروانا پڑا؟ دیکھیں، اگر ایز گورنمنٹ ہمیں بہت ساری چیزیں چیک اینڈ بیلنسز کا چلنی ہے، اور جو گورنمنٹ پلان کر رہی ہے اگر اس کا شاید ایک حصہ ان کو آج سمجھ آ جائے تو ان میں سے کئی بھگوڑے اور نکل آئیں گے۔ اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں کہا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چلے گی،
मैं आज भी बात कर रहा हूं। मैं उस तरह टॉपिक पे आता हूं, वो एक अलग टॉपिक है। इस झमगटे के अंदर जो आगे के 7-8 मुजरिम हैं, नैबज़दा लोग हैं, वो अपनी चोरी बचाने के लिए स्लोगन डिस्टेंट करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से भी लोग खड़े होंगे और मेजॉरिटी ने जेल में जाना है, मेजॉरिटी ने जेल में जाना, क्योंकि इनके केसेस राइप हो चुके हैं और अंजाम पे खड़े हैं, ऑपोजिशन और इन्होंने उसको साथ रिलेट कर दिया कि कल ये कहेंगे हमने ये किया था इसलिए हमें जेल में डाला। ओके, ऑपोजिशन के मेजॉरिटी लोगों ने जेल में जाना है क्योंकि ये केसेस अंजाम तक पहुंच गए, ठीक है, उनके केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंच गए, ऑपोजिशन ने जेल में जाना है। आज ये एक इंडिविजुअल ने जो पर्चा करवाया है, आपकी हुकूमत वजीर आजम आगाह है इससे, वो समझते हैं कि ठीक हुआ? देखिए, मुझे तो नहीं वजीर आजम को पता है, मेरी तो कल मुलाकात होगी, लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे एज वफाकी वजीर, मेरे बस में होता तो मैं इसको हार भी पहनाता, मुबारकबाद भी करता और सैल्यूट भी करता कि मुल्क के लिए खड़ा हुआ ये आदमी। राइट। रांझा साहब, फवाद चौधरी साहब ने अब से कुछ देर पहले वो किया, मैं जरा आपके सामने कर दूं फिर सवाल लेके आता हूं। उन्होंने कहा वजीर आजम को इस FIR का कोई इल्म नहीं था। जब मैं उनके इल्म में लाया कि इस तरह एक FIR हुई जिसमें नवाज शरीफ और दीगर लोगों को नामजद किया गया है, तो उन्होंने शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया। हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो, देखते हैं। अच्छा, आप क्या वज़रा की जो है ना वो आरा मुख्तलिफ रहे, आप हार पहनाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि PM was not informed, और उन्होंने कहा कि नापसंदीदगी का इजहार किया? मुझे नहीं पता कि इस पैगाम के पीछे क्या फवाद चौधरी साहब की मुलाकात PM से हुई है, क्योंकि PM ही अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भारत का नैरेटिव है। सो वो बात वहाँ वो कर चुके हैं, तो ये उसकी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है जो मैं समझाऊं। और अगर फवाद चौधरी साहब की बात हुई तो फवाद साहब ने बगैर प्राइम मिनिस्टर से बात की, मुझे नहीं पता कि उनकी किस का कॉन्टेक्स्ट में PM से बात हुई। आई रियली डोंट नो, अगर हुई है या नहीं मुझे नहीं पता कुछ भी। ओके, रांझा साहब वो कहते हैं जी ठीक किए हैं बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के केसेस करीब पहुंच गए हैं और आप लोग इस हद तक चले गए कि रियासती इदारों को खोखला कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, तो जाहिर है कहते हैं मेरा बस चले, मैं तो हार पहनाऊं जाके उस बंदे को जिसने आप लोगों पर ये पर्चा करवाया। और इससे पर्चे तक नहीं होना चाहिए, देखिए आगे भी बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की बेबसी का ये आलम है, और मैं ये भी समझूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान की अगर आप ये देखें कि इनको पता ही नहीं है कि ये जो रियासत के खिलाफ मुकदमा कराया जाता है, ये पाकिस्तान जो ज़ाब्ता फौजदारी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके नीचे सेक्शन 196 में लिखा हुआ है कि जब भी आपने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई मुकदमा होगा तो उसमें मुद्दई हुकूमत बनेगी। तो हुकूमत में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इतनी इनमें ये थी ही नहीं डेप्थ कि ये अगर मुकदमा भी कराना चाहते तो ये मुकदमा भी सही ढंग से नहीं करा सके। इनको ये भी नहीं कराना आया, और इन्होंने वहाँ से एक पकड़ा को, जो भी बंदा था उसको मुहब्बे वतन को एक पकड़ के इन्होंने मुद्दई बना दिया। वो बंदा इन्होंने पकड़ा? कानूनी तौर पे इनको खुद मुद्दई होना चाहिए था। आप कह रहे हैं वो बंदा इनके कहने पे? देखें, अगर जिसको हार पहनाए जा रहे हैं तो ये तो इनका आगे से सहूलतकार ही होगा ना, कोई जिसको इन्होंने खड़ा किया होगा, डमी बंदा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कर गलती क्या है, क्योंकि इस मुकदमे में भी इनको हुकूमत को पहले उस बंदे को ऑथराइज करना पड़ता है। तो पाकिस्तान वो ये जो सेक्शंस जो लगे हुए उसके बीच में, वो रियासत कटवा सकती है, रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करना, ये सारे सेक्शंस जो हैं, म्यूटनी का सेक्शन लगा हुआ है, ये जितने भी सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रियासत जो है वो ही कर सकती है। और इसमें रियासत जो है जिसको भी ऑथराइज करती है वो कर सकता है। ठीक है, इस तरह से एक थर्ड पर्सन एक बंदा जो है FIR काटे। मैं आपको ये कहता हूँ जी रांझा साहब, देखें आदिल भाई, जी गो अहेड। मैं सिर्फ मसला ये है कि यहाँ पे शाह से शाह के वफादार ज्यादा हैं, और मैं ये बात काफी अरसे से कह रहा हूँ कि शाह को शाह के जो वफादार हैं वो मरवाएंगे। ये मैं कई दफा कह चुका हूँ। शहजाद अकबर साहब हैं और कुछ इनके ऐसे मुशीरान हैं जिनको चीजों का अंदाजा ही नहीं है कि वो किस तरफ लेके जा रहे हैं। और जिसने वो FIR दर्ज कराई है उसने वजीर आजम, 2 पाकिस्तान के साबका वजीर आजम, चले उस पर तो आप मुस्लिम लीग नून का, आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम पे भी FIR दे दी है। आप ये सोचें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक बड़ा इम्पॉर्टेंट उसकी है, पाकिस्तान के लिए उसकी पोजीशन जो है, आपने उस मुल्क के एक मुंतखब वजीर आजम पे FIR दे दी है। अब यहाँ से अंदाजा करें, और आगे से आपके मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपके बॉर्डर्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात खराब हैं, आपने उस इलाके के वजीर आजम पे भी FIR दे दी। चलिए, मैं वाडा साहब ये कह रहा हूँ, ये शाह से वफादार। ठीक, अब देखिए 2 चीजें ना, ये तो वैसे वाडा साहब उसका जवाब देंगे। एक तो आपकी CC की मीटिंग थी, वो सेंट्रल वर्किंग कमेटी भी थी और वो भी थे सारा, वो पता नहीं किस कैपेसिटी में ये कुछ हुआ है, लेकिन जाहिर है इसका जवाब देंगे, क्योंकि जो मतन है वो ये कहता है कि जब नवाज शरीफ साहब ने ये बातें की हैं
تو جو لوگ ظاہر ہے جنہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے یہ اس کے اندر انہی لوگوں کے جو ہے وہ نام ہے. چودھری منظور صاحب, محسن رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں یہ FIR غلط طریقے سے کٹوا دی ہے حکومت نے. واڈا صاحب کا یہ خیال ہے بالکل ٹھیک کٹی ہے. دوسرے وزیر کہتے ہیں وزیر اعظم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں 3 سابقہ جنرلز بھی ہیں, ان تینوں کے نام میں نے FIR میں پڑھے ہیں. جی جی, جنرل قیوم صاحب, جنرل ترمزی صاحب اور جنرل قادر بلوچ صاحب. یہ بھی ایک پہلی بار ہو رہا ہے, چلو شکر ہے وہ بھی ہماری صف میں آ کے کھڑے ہو گئے. دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں ان کا نام نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, مطلب مجھے تو خوشی ہے, مجھے تو خوشی ہے اس بات کی. دوسری بات خوش ہیں کہ یہ FIR ان کے اوپر ہوئی ہیں, خوشی ہے؟ ایسا جرم کیا ہے جس پہ آپ یہ بغاوت کا مقدمہ یا غداری کا مقدمہ درج کر رہے ہیں؟ سر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں انڈین نیریٹو کو آگے بڑھا رہے ہیں نواز شریف صاحب. نہیں, انڈین نیریٹو کیا ہے؟ آئین کی حکمرانی کی بات کرنا انڈین نیریٹو ہے. کہنا یہ سب تمام ادارے آئینی حدود میں رہے, یہ انڈین نیریٹو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے کہا کہ ISI چیف نے مجھے کہا اس وقت کے کہ آپ استعفیٰ دے دیں, سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. اگر تو یہ بات غلط ہے تو ان کو آنا چاہیے, اس کی تردید کرنی چاہیے کہ نہیں یہ غلط میاں صاحب کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ ٹھیک ہے تو جن پہ یہ بات کر رہے ہیں غداری کا مقدمہ ہو رہا ہے, تو جنہوں نے یہ بات کی ہے ان کا کیا علاج ہے؟ یہ عجیب بات ہے. جو یہ بات بتا رہے ہیں وہ غدار ہیں, اور جنہوں نے یہ کہا پرائم منسٹر کو جا کر ایک ماتحت ادارے کے سربراہ نے, تو اس کے بارے میں پھر آپ بتا دیجئے وہ کیا ہے, کیا حیثیت ہے. دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ اس میں کون سی بات غلط ہے تاکہ ہم اپنے اتحادیوں کو کہیں کہ یہ بات اب غلط کر رہے ہیں, یہ نہ کریں. چلیں وہ بتا نہیں رہے. یہ کہ انڈین نیریٹو جو ہے, انڈین نیریٹو کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, انڈین نیریٹو. باقی فیصل واڈا صاحب نے جیلوں کی بات کی ہے, تو ہم تو جیلوں ویلوں سے نہیں ڈرتے. ہمارے لیے تو نہ کوئی جیلیں نہیں ہیں, نہ قیدیں نہیں ہیں, نہ کوڑے نہیں ہیں, نہ پھانسیاں نہیں ہیں, نہ کچھ بھی نہیں آ رہا. ہم نے تو یہ بہت بھگتا ہوا, ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق سے لے کر یحییٰ خان سے لے کر مشرف تک ہم نے سب بھگتا ہوا. یہ غداری کے جو فتوے ہیں یہ کیوں ہماری سیاست سے ختم نہیں ہوتے؟ اور آپ ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے تو یہ کہا ہے کہ یہ انڈین نیریٹو کو پروموٹ کریں, اس کا یہ جواب دیں گے کہ کس طرح ان کو لگتا ہے ایسا ہوگا. لیکن ابھی تک وزیر اعظم نے غدار نہیں کہا ہے وزیر اعظم کی طرف سے, بلکہ ابھی جو سٹانس سامنے آنا ہے, لیکن انہوں نے غدار نہیں کہا ہے. اس FIR کا سٹیٹس آگے جو بھی ہوگا پتہ چلے گا. لیکن یہ ہمارے ہاں ماضی میں ہوتا رہا ہے. زرداری صاحب تو باقاعدہ میاں صاحب کو ڈکلیئر کر چکے ہیں غدار کہہ کے الزام لگا کے. میاں صاحب آپ لوگوں کو کہتے ہیں دیکھیں وہ میمو گیٹ میں دیکھیں میں ایک بات کروں. بالکل میمو گیٹ جو تھا اس میں یہی تھا کہ صدر زرداری پر ٹھپا لگ جائے غداری کا اور پیپلز پارٹی بین ہو جائے. یہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے. اور آپ کو وہ بھی یاد ہوگا آسما جہانگیر صاحبہ نے کہا تھا, اور آج وہ وقت آ گیا, اس نے کہا تھا کہ میں پتہ نہیں میاں صاحب زندہ ہوں گی یا نہیں, لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ اس غلطی کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور آپ پچھتائیں گے جی آپ کیا کر رہے ہیں جن کے کہنے پہ. لیکن تو اس کے میاں بعد صاحب نے اس پہ بھی معذرت کی ہے. میاں صاحب نے معذرت کی. خان صاحب نے ابھی تک غداری پہ اپنا سٹانس کلیئر نہیں کیا, نہیں بتایا کہ کون ہے کون سے والے ہیں. انہوں نے کہا صرف نیریٹو پہ ان کو ہے جو یہ بات کریں اداروں کو کھوکھلا کریں. بٹ زرداری صاحب نے تو ابھی ریسنٹ پاس میں کہا تھا, ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں. چلائیے گا جی زرداری صاحب. اس ملک کو خطرہ اور کسی سے نہیں ہے. ان ملک کو خطرہ صرف جاتی امرا سے ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ملک کمزور ہو جائے تو پھر یہ مودی کا یار اور مودی مل کے جو کرنا چاہے وہ کرے. اس کے منظور صاحب کو جواب دوں نا جی. یہ زرداری صاحب ابھی ریسنٹ پاس میں یہ بات کہہ رہے ہیں 2018 جنوری. نہیں تو اس میں غداری کی کون سی بات آ گئی؟ اس میں کہیں کوئی غداری کا نہیں ہے. یہ ایک مودی کے یار کا ہم نے کشمیر الیکشن میں نعرہ لگایا تھا سر. وہ اور گریٹر پنجاب جو کہتے تھے وہ گریٹر پنجاب بنا رہے تھے میاں صاحب. نہیں دیکھیں گریٹر پنجاب والا ایک پرانی بات ہے, پنجاب کی یونٹی کی بات بہت سارے لوگوں نے کی ہے. نہیں سر,
پھر اسی طرح سے اور بھی صوبوں کے اندر ہے، یہ مختلف یہ چلتی رہتی ہیں، یہ سر یہ چلتی رہتی ہیں، اور اگر یہ کریں گے تو یہ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، یہ کریں گے تو یہ سیاست سے ہٹ کر کوئی کام کر رہے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کو کہتے رہے ہیں تو یہ چلتا رہتا ہے، یہ تو بات سمجھ سے باہر چلیے. وہ بتائیں کہتے ہیں. ہم نے نہیں کہا، ہم نے کسی کو غدار میں ابھی دیکھتا ہوں اگر وہ مل جاتا ہے، نہ کسی کے خلاف پرچہ درج کرایا، نہ کسی کے خلاف جناب کوئی پرچہ درج کرایا. وہ کہتے ہیں جی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر بھی. اور عادل صاحب میں نے آپ کو نا ایک تصویر بھیجی ہے، وہ اگر آپ پلیز چلوا دیں تو میں چودھری منظور صاحب کا ذرا یاداشت کے ساتھ جواب دے دوں اس کا. وہ میں نے پہلے بھی دیکھی ہے، وہ چلی بھی ہے، وہ چلوا دیں. اس میں ڈی جی ISI ظہیر الاسلام صاحب کو فیئر ویل یا گڈ بائے میٹنگ جو ہے ان کی، وہ نواز شریف صاحب دے رہے ہیں اور سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت زبردست کام کیا. تو یہ تو پیدائشی جھوٹا ہے. پہلے وہاں کھانا کھا کے آئے، جھوٹ بولا، اگلے دن کہا ہاں جی ہمیں خبر ملی. بیٹی اس سے بڑی جھوٹی ہے مریم نواز، اس نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا، مجھے تو خبروں سے پتا چلا ہے. پھر کہا جی وہاں گئے تھے، میری اور میرے باپ کی باتیں کر کے آئے. تو یہ تو پیدائشی جھوٹے ہیں، پیدائشی چور ہیں، پیدائشی بے ایمان ہیں، پیدائشی ڈرپوک ہیں، پیدائشی بگوڑے ہیں. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں جو چودھری منظور صاحب باتیں کریں وہ کہیں تو میں سب کو ٹھیک ہے، اور چودھری منظور صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا بات کریں اپنے ساتھیوں کو. ابھی چودھری منظور صاحب کی پارٹی بہت ساری کان میں باتیں کریں گی ساتھیوں سے، اور ساتھیوں سے ڈسٹنٹ بھی ہوں گی، یہ بھی آپ دیکھیں گے. اور اگر چودھری منظور صاحب یہ کہتے ہیں، اور آج ٹی وی پہ میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، وہ یہ کہہ دیں کہ افواج پاکستان کے لیے جو باتیں نواز شریف صاحب نے ایک ایک لفظ بلفظ کہی ہیں، وہ ساری باتیں چودھری منظور صاحب اپنے منہ سے کہہ دیں کہ جو باتیں انہوں نے کی ہے ABCD وہ میں بھی مانتا ہوں اور ٹھیک کی ہے. تو پھر تو میں سلام کروں گا. پہلے ان پہ پیمرا پابندی لگا چکا ہے، ان باتوں پہ آپ چودھری منظور صاحب سے کروائیں گے. دیکھیں آج صاحب دیکھیں، گیم نہ کھیلیں، یہاں منافقت نہ کریں کوئی بھی سمیت میرے. دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ بغاوت کے پرچے میں چودھری منظور صاحب کا نام لیا جائے. چودھری منظور صاحب میرے بڑے ہیں اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اور صاف ستھرے بہت اچھے شریف پولیٹیشینز ہیں. کاش ایسے لوگ آج پالیٹکس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اسپیشلی چلیں اس کا جواب ان سے لے. وہ کہتے ہیں FIR جو ہے وہ یہ غلط ہے، یہ تو ریاست میں کرنا تھا. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ پہلے دن ہی یہ ملک دشمن عناصر جن کے اندر وینم تھا ان کو اسی وقت، الطاف حسین کے ساتھ کیا مثال دیتا ہوں، 25 سال پالا، 30 سال پالا، اس کے بعد اٹھا کے اچانک سب کو یاد آیا کہ یہ تو غدار ہے، تو ایسڈ بن گیا انڈیا کا. بھائی 25 سال 30 سال سے سب سو رہا تھا، پورا پاکستان سو رہا تھا. ٹھیک ہے، کئی لاکھ لوگوں کو بربادی اس نے زندہ جلوا دیے، سب سو رہے تھے. کیونکہ ہم پیشنس دکھاتے ہیں کہ یہ شاید ٹھیک ہو جائے گا. جو ٹھیک ہونے والا آدمی ہوتا ہے نا وہ ایک دفعہ میں ٹھیک ہوا تھا، دوسری دفعہ. جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ کرمنلز ہیں. دیکھیں میں بار بار پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہوں یہ کرمنلز ہیں، ان کو کرمنلز کی طرح ٹریٹ کریں. یعنی کہ جیسے جیب کترے کو آپ سڑک پہ گھسیٹتے ہیں، موبائل میں پھینکتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے. اس سے پیسے بھی کور ہوں گے، یہ انسان بھی بنیں گے. ورنہ اگر آپ یہ جمہوریت کھیلنے ہو، دیکھیں آج وہ ان کا محسن راجہ صاحب کی پارٹی کا ایک بندہ جو ہے منافق، کیا نام ہے اس کا، رستو احسن، وہ کہہ رہا ہے کہ تم جرت دکھاؤ ہمیں پکڑنے کی. بھائی تو بھول گیا تو انٹیریئر منسٹر تھا، تجھے سپاہی نے سڑک پہ روک لیا تھا، تیری جرت کی ہم کیا بات کریں. اور جس دن جرت دکھائی اس دن تم کیا کرے گا، میں ٹی وی پہ وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا. یہ بزدل لوگ ہیں، ان کو ہاتھ رکھیں گے تو یہ کانپنا شروع ہو جائیں گے، پیروں میں پڑ جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ سمیت ہماری گورنمنٹ کے جو کل کیبنٹ میں ڈسکشن ہونا ہے اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ یہ ہارڈ کور کرمنلز ہیں، طالبان سے بدتر کرمنلز ہیں. یہ طالبان سے بدتر انہوں نے پوری نسلیں تباہ کر دی ہے پاکستان کی. جنریشن تباہ کر دی ہے. انہوں نے معیشت تباہ کر دی، انہوں نے افواج کو تباہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے عدلیہ کو ڈنڈے مارے، بلیک میلنگ ٹیپس بنائی. اچھا عدلیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، جج کو بلیک میل کیا، اس سے جاتی عمرہ نواز شریف ملتا رہا، اس کو ہٹا دیا. جس نے بلیک میلنگ پلانٹ کی، جس نے بنائی بلیک میلنگ ویڈیوز، مریم نواز سمیت، اس کا کچھ نہیں ہوا. مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. یہاں لوگ مذاق کرنے بیٹھے ہوئے، یہاں لوگ اپنی پوزیشنز پہ آ کے اپنا کام کریں. جس کام کے لیے ان کو بجا کر ہاتھ کپ کپاتے ہیں اور ٹانگیں کانپتی ہیں تو کرسی چھوڑے دوسرے کو اجازت دے کام کرنے کی. اور یہ جو ریپ اپ کرنے کی بات کر رہے ہیں سسٹم کو، ان کو پتہ نہیں محسن راجہ صاحب کو کہ یہ سسٹم کو ریپ کرنے کی کوشش میں ہونے کیا والا ہے. لیکن کیا ہونے والا ہے یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. لیٹس ویٹ. ابھی میں ہی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. میں ہی آپ کو ٹائملی ہر چیز بتاتا رہوں گا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کہہ رہا ہوں یہ سمجھ رہے ہیں. اگر یہ سڑکوں پر آ گئے اور سر 35 آدمی ہیں یہ اسمبلی میں نہیں لا سکے، سڑکوں پہ لائیں گے. ان کا ہے کون کھڑا ہونے والا؟ ابھی آپ نے لاہور میں دیکھا تھا، انہوں نے ایک تعصبی لسانی نعرہ لگایا،
کہ پنجاب کی غیرت کو ہاتھ ڈالا ہے. ہاں یہ پنجابیوں نے یہ بتایا کہ ہم غیرت مند ہیں, اپنی فوج, اپنی عدلیہ, اپنے ملک ساتھ کھڑے ہیں, اور کہا بے شرمو یہ تمہاری اوقات ہے. 600 آدمی ساتھ کھڑے ہوئے. یہ بات جو ہے وہ غالباً آپ سعد رفیق صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں. سعد رفیق صاحب کی ذرا سنوائیے گا, میں نے پھر بریک لینی ہے, پھر میں محسن راجہ صاحب جاؤں گا. تم نے شہباز شریف کو نہیں, تم نے پنجابیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. پنجاب کے لوگوں, پنجابیوں, لاہوریوں, میں تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ پنجاب کی پگ کو داغ نہیں لگنے دینا. بریک کے بعد رائن صاحب, یہ غداری, یہ مذہبی کارڈ, یہ قومیت کا, یہ قوم پرستی کا کارڈ, بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی. بیک. راجہ صاحب, یہ کیا کہا ہے سعد رفیق صاحب نے؟ جب ہم پھنس جاتے ہیں تو کبھی بغاوت کا, کبھی قومیت کا, کبھی مذہب کا کارڈ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جیسے ہی ہم نکل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑا غلط ہو رہا ہے جی, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جہاں پہ آپ اپنے آپ کو, ایک اونرشپ ہے نا, شہباز شریف نے پنجاب کی خدمت کی ہے, 2 دفعہ پنجاب کے وہ چیف منسٹر رہے ہیں, 3 دفعہ بلکہ, اور اس کے دوران انہوں نے جو پنجاب میں پروجیکٹس کیے ہیں اس سے پنجاب کے لوگ ان سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے اٹیچڈ ہیں, اور جو انہوں نے پنجاب کی خدمت کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ایک کیس ہے, میں آپ کو کرپشن کا کیس ہے, اس کے اندر وہ بچ بھی سکتے ہیں, وہ نکل بھی سکتے ہیں. کیس کے سٹرونگ ہونے پہ بات نہیں کرتا میں ابھی, لیکن اگر وہ اپنے کسی کیس میں اگر اریسٹ بھی ہوئے, آپ کا یہ بھی رائٹ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اریسٹ کیوں ہوئے, لیکن اس کا پنجابی کی غیرت سے کیا تعلق ہے؟ بھائی میرے, پنجابی کی غیرت سے اس لیے تعلق ہے کہ ایک بندہ ہے, وہ ہمارا چیف منسٹر رہا ہے, اس نے ہمارے کام کیے ہیں, اس نے پنجاب کی عوام کی خدمت کی ہے, اس نے پنجاب کے عوام کی نوکری دی ہے, اس نے دن رات پنجاب میں لوگوں کا جان و مال جو ہے اس کو تحفظ مہیا کیا ہے, عورتوں کی عزتیں جو ہیں وہ محفوظ رہی ہیں, لوگوں کو روٹی ملتی رہی ہے, جان اور مال کی حفاظت ہوئی ہے. تو ان سے کرپشن پر ان پہ کیس نہیں چل ڈاکے نہیں ہوئے جس طرح چوری ڈاکے آج کے دور میں ہو رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں ان پہ کرپشن کا کیس نہیں چل سکتا؟ ڈاکے, راہزنی اور پور گورننس آج کے دور میں دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے. تو پنجاب کی عوام تو بیچاری چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو گیا ہے اس حکومت کی شکل میں, اس کا تو میں سمجھتا ہوں. تو سر پھر یہ مجھے بتائیں, ماضی میں آپ پھر پیپلز پارٹی کو یہ تانا آپ لوگ کیوں دیتے تھے کہ پیپلز پارٹی سندھ کارڈ کھیلتی ہے؟ دیکھیں میں عادل صاحب, ایک بڑی دلچسپ بات ہے, ہمیں حب الوطنی کا جو لیکچر دینے والے لوگ ہیں اور ہمیں کرپٹ کہنے والے لوگ ہیں, آپ کبھی ذرا جا کے ان کا کھاتا کھولیں, ان کی کابینہ میں کتنے لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں, جن کے پاس کرپشن کی ڈگریز موجود ہیں, لیکن کیونکہ نیب ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے نیب ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے حب الوطنی پہ ایف آئی آر ہی کروانی ہے تو پھر ایف آئی آر شروع کر دیتے ہیں 2001-2002 سے, اور عمران خان کی وہ تمام تقاریر جو اس نے انڈین چینلز کے ٹاک شوز میں جا کے, انٹرویوز میں جا کے جو گفتگو پاکستان کے اداروں کے بارے میں کی ہے, پھر وہ ساری بیچ میں ڈالتے ہیں, اور پھر شروع کرتے ہیں شروع سے لے کے آج تک جن لوگوں نے اداروں کے بارے میں جو گفتگو کی ہے ان سب کو بیچ میں لے کر آتے ہیں کہ کون ملک کا رائٹ. وہ کہہ رہے ہیں 2001 سے پھر ڈال دینا, سب کا ڈال دیں. آج سب سے پہلے تو اگر میری ریکویسٹ ہوگی تصویر اگر وہ دکھا دیں. ہاں وہ تصویر چل چکی ہے ویسے, وہ تو بہت جگہ چل چکی ہے, یاد دہانی کے لیے دوبارہ وہ چلا دیں. پیپلز پارٹی والے ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھول جاتے ہیں, یاد دلا دیں تاکہ بتاتے رہیں ہم کہ کتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے اور مکاری سے جھوٹ بولا جاتا ہے. دکھا دیجیے تصویر. تو جی ہم نے چلا دی ہے تصویر. اس تصویر میں ظہیر الاسلام صاحب کو نواز شریف فیئرویل دے رہے ہیں اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی ایشو کیا ہے فار گریٹ اینڈ بیسٹ پرفارمنس. تو تم تب جھوٹے تھے, تم اب جھوٹے ہو, تم اس وقت بولتے اب کیوں بول رہے ہو؟ میں ایک سوال, ٹھیک ہے. دوسری بات, محسن راجہ صاحب سے آج میری آپ کے شو کے اوپر آن دا ریکارڈ ایک سوال ہے کہ محسن راجہ صاحب بھی آج کہیں کہ جو زہر اگلا ہے عدلیہ کے لیے اور فوج کے لیے نواز شریف نے, اس کی ایک ایک بات پہ میں لبیک کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے, میں بھی کھڑا ہوں اس کے ساتھ. نہیں کہیں گے. اب آپ دیکھیں ہم سے سوال کریں گے, گھمائیں گے آپ کو لیفٹ رائٹ یو ٹرن راؤنڈ اباؤٹ, جمہوریت, آئین, قانون سب بتائیں گے. پوچھیں آپ جناب. میں جواب دیتا ہوں. یہ حکومت جو ہے یہ جس چیز کو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے زہر اگلا عدلیہ کے خلاف,
انہوں نے زہر اگلا ہے پاکستان کی افواج کے خلاف. اب مجھے بتائیں انہوں نے کیا کہا ہے, ان سے پوچھ کے دیں, ایک تو مجھے کیا کہا ہے یہ بتا دیں, اور دوسری اس سے بڑی پہلی بات یہ ہے. چلے میں اس کا جواب ان سے لے لوں گا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو کچھ انہوں نے کہا ان کے ایک ایک الفاظ کے ساتھ کھڑے ہوئے. دیکھیے میں پاکستان کی بتاتے ہیں, کرتے ہیں, سوچتے ہیں, ایسا نہیں ویسا ہے. چھوڑنا محسن بھائی, محسن راجہ مجھے پتا ہے میرے بھائی بڑی پرابلم میں ہے, تو اچھا آدمی, مخلص آدمی پاکستان کے لیے, تم سب کو سائیڈ پہ ہونا پڑے گا بھائی. یہ ملک توڑنے کی سازش ہے, اس کو بچانے کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہ سیاسی سکول نہیں ہے. I agree and I respect that you are a Pakistani. Then be a Pakistani and stand with Pakistan. It's about time. I know. میں آپ کو کارنر اسی لیے کر رہا تھا, مجھے پتا تھا آپ نہیں کھڑے ہوں گے. میں آپ کو ایکسپوز نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں میں محبت وطن پاکستانی ہے. انہیں موقع دیں, کیا پتا وہ تسلیم کر لیں. کبھی نہیں کریں گے. اچھا کوئی نہیں کرے گا. جی راجہ صاحب میری بات سنیں. فیصل میرا اچھا دوست ہے, لیکن مجھے اپنی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ فیصل سے نہیں چاہیے. نہیں بالکل نہیں چاہیے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک تقریر کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ, اگر آپ پاکستان میں آئین کی بات کرتے ہیں, دیکھیے مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی کیا بات کی ہے جس سے ریاست کے خلاف اعلان جنگ ہو. یہ بات ٹھیک ہے. بریک میں بھی سمجھ آئی, بریک میں بھی واڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اس کی تازہ مثال ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن, 2 دن 3 دن پہلے, 4 دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی میں زرداری صاحب پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. آج زرداری صاحب نے بھی کہا, انہوں نے کہا یہ سوچ کے کہا, ذرا سنوائیے گا جی, میں چوائس صاحب کی طرف جانا ہے. چانسلر نے آپ سے متعلق بیان دیا تھا کہ آپ پر اعتبار نہیں, کیا کہتے ہیں؟ اس نے کسی کے ایما پہ دیا ہوگا نا, وہ چاہتا ہوگا اپوزیشن. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش ہے؟ جی بالکل. یہ انہوں نے کوشش کی ہے رکھنا ڈالنے کی اس وقت, پی ڈی ایم کی جو جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اس کے اندر, اور انہیں خود بھی احساس ہوگا. آصف صاحب نے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہے پارٹی کے اتنے سینئر لیڈر نے, ایسی بات تاکہ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے. ایسی باتیں اسٹیج پہ کر کے ہم تو نہیں کوئی کر رہے. زرداری صاحب نے بھی وہی کہہ دیا جو آپ نے کہا, اور فیصل صاحب کہہ رہے ہیں نہ تو کوئی تقریر کے ساتھ کھڑا ہوگا. حکومت کہتی ہے کہ یار یہ دیکھیں اب جلسوں کی بھی ڈیٹ چینج ہو گئی, اب 18 اکتوبر ہو گئی ہے, آگے کہتے ہیں شاید 18 کو بھی نہ ہو, شاید کچھ کو کرونا ہو جائے, کچھ کو کچھ ہو جائے, کچھ کو کچھ ہو جائے, کچھ کہانیاں ہوتی رہیں گی, کوئی باہر چلا جائے گا. دو بنیادی چیزوں کو سمجھنا ہوگا. دیکھیں دو بنیادی چیزوں کو سمجھنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو بات کر رہے ہیں انہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کی بات کی تھی, کس نے بنائی تھی؟ ضیاء الحق نے. ایم کیو ایم کو بنایا تھا, الطاف حسین کو کس نے کیا تھا؟ ہم کہہ رہے ہیں ان سے کہ یہ نہ کریں. یہ آپ کا رول نہیں ہے کہ آپ پارٹیاں بنائیں اور پارٹیاں توڑیں. کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ تو بتائیں نا کس کی بات کر رہے ہیں آپ جی؟ کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ کون پارٹیاں بنا رہے ہیں؟ میں جو یہ ایجنسیز کے رول کی بات کر رہا ہوں. کون سی ایجنسیز ہیں؟ ایجنسی تو ایف آئی اے بھی ہے, سی آئی اے بھی ہے, کون سی ایجنسی کی بات کر رہے ہیں؟ میری آپ بات سن لیں, میری بات سن لیں آپ, میں مکمل بات کروں گا, میں بالکل کوئی کسر نہیں رکھوں گا. ضیاء الحق نے اس وقت بنائی. سیکٹیرین وائلنس اس ملک میں ضیاء الحق نے شروع کروایا. کس کے ذریعے شروع کروایا؟ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے جو حمید گل, اس نے کہا, وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ میں نے آئی جی آئی بنائی ہے. تو یہ آج تک یہ کام جاری ہے. ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں. آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کا جو کام ہے وہ کریں. یہ اگر سیاستدان غلطیاں کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں, وہ جو غلطی کرے گا اس کا خمیازہ بھگتے گا. آپ یہ کام نہ کریں. وہ کام آج بھی جاری. جس نے بنائی اس نے غلط کیا, لیکن جو بن گئیں اس کے بعد جو آپ سب کا ہینڈ شیک چلا وہ ٹھیک تھا. نہیں دیکھیں, وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف اس پوزیشن پہ آئے نا کہ آئین کی حکمرانی چاہیے. محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا کہا تھا کہ ڈکٹیٹر سے ہاتھ نہ ملائیں, یہ کسی کے نہیں ہوتے. آپ رات کو جرنیلوں سے نہ ملیں, یہ آپ کی دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ہمارا جو آرگومنٹ ہے, یہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں, جو ہمارا کام ہے ہمیں کرنے دیں, جو عدلیہ کا کام ہے عدلیہ کو کرنے دیں, جو میڈیا کا کام ہے میڈیا کو کرنے دیں. آپ سب کو ڈکٹیٹ نہ کریں. ہم یہ بات سمپل سی کہہ رہے ہیں, اس پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ. میں اس کا جواب لوں گا واڈا صاحب سے. وہ کہتے ہیں کہ جو باتیں پی گیا تھا میں وہ کھا گئی مجھے.
आप आधा सच तो बयान कर रहे हैं, लेकिन ये बयान नहीं कर रहे कि उसके नतीजे में जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी। अब अगर आप ये कहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज अब ठीक हैं, तो चंद दिन पहले तक आप सब खुद क्या कह रहे थे? अगर आप मियां साहब एक तरफ राइट पे बैठ के कहते हैं बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो इदारों ने गिराई है, तो दूसरी तरफ आपकी पार्टी पे ये इल्जाम लगता है कि उन्होंने ये हुकूमत गिराई है बलूचिस्तान के अंदर। तो अगर आप जो है वो शामिल हों हर चीज में तो सब जायज है, और अगर केसेस और ये चीजें अपने उरूज पे पहुंच जाएं तो हम जो है वो ये सब इदारे कर रहे हैं। सो इससे कब तक भागेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने कहा था उस वक्त, हम उस हुकूमत के खिलाफ थे, हम इस हुकूमत के खिलाफ है। हमने एक अटेम्प्ट की चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, हम फेल हो गए, चूंकि कुछ लोगों ने उसको बचा लिया तो हम फेल हो गए। और लाने में हाथ खड़े जब खड़े थे तो चेयरमैन सेनेट को लाने में आपका क्या किरदार था सर? नहीं निकले। नहीं, तो मेरी बात लाने सुन में क्या लेना, किरदार था, ये मेरी तो बात पहले सुन बताएं लेना। ना। हम कोशिश करेंगे पंजाब की हुकूमत गिरे, हम कोशिश करेंगे केपीके की हुकूमत नहीं, ऐसे गिरे, नहीं ना, हम चौधरी साहब, कोशिश देखिए, आप करेंगे बेशक कोशिश कि करें, ये जो हुकूमत बलूचिस्तान है की हुकूमत गिरे, हम कोशिश करेंगे फेडरल गवर्नमेंट गिरे। यही क्यों नहीं सियासी- हम कोशिश सर, करेंगे? ये जब जमात है, हम मैं आपकी तरफ मुखालफत आगे, मुझे गिरेंगे, एक आर्गुमेंट हम मेरा कोशिश करेंगे, आप कोशिश लेकिन करें। हमने हमेशा इदारों के चौधरी साहब, मुझे एक इस्तेकाम की सवाल का बात जवाब की दे है दें। और ये कहा है कि सारे इदारे अपना अपना रोल अदा करें। तो सर, इसमें क्या गलत हम कह रहे हैं? ऑफ पाकिस्तान किधर है जब आप कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम ये हुकूमत भी गिरा दें और वो हुकूमत भी गिरा दें? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं कहता कि जो हुकूमत बन जाए वो पूरे 5 साल चलेगी। तो सर, आप कॉन्स्टिट्यूशन में किसी- कहाँ लिखा तो है? फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन इन तो हाउस कहता के है जरिए कि हुकूमत जिसकी गिराएंगे ना? अक्सरियत है, वो हुकूमत चले। चौधरी साहब, आप तो अक्सरियती हुकूमत तो नहीं है इस वक्त। हुकूमत का आईनी तरीके से आप नहीं, कैसे गिरा पंजाब में सकते हैं? अक्सरियती हुकूमत है। बात सुन लेना आदिल, फिर ना पंजाब में, ना सेंटर में अक्सरियती हुकूमत है, ना पंजाब में अक्सरियती हुकूमत है, ना बलूचिस्तान के अंदर अक्सरियती हुकूमत है। एक सूबे में इनकी अक्सरियती हुकूमत है। तो क्या इत्तेहादियों के साथ हुकूमत नहीं बनती? ये रूल कर लें। बाकी जगह पे अगर अलायंस इत्तेहादियों के साथ क्या दुनिया के अंदर रोज हुकूमतें नहीं टूटती? साहब, मुझे ये बताएं, इत्तेहादियों के साथ दुनिया के हुकूमत अंदर रोज नहीं होती? हुकूमतें नहीं टूटती? सर, मुझे जब ये अलायंस के बताएं साथ चौधरी होते साहब, हैं, क्या आप अलायंस इत्तेहादियों इधर के उधर साथ होते हैं, हुकूमत टूट होती जाती है या नहीं होती है? क्या आपने इत्तेहादियों के साथ होती है, 2008 हमने में भी काफ की, लीग को लेकिन इत्तेहादी बना के इत्तेहादी अगर हुकूमत चलाई थी छोड़े, कि नहीं चलाई थी? तो जब छोड़े नून लीग तो आपको आपने छोड़ दी? जबरदस्ती उनको रखना है। हम ये कह रहे हैं एमक्यूएम कि को शामिल करके इत्तेहादियों आपने को हुकूमत जबरदस्ती चलाई थी या नथी नहीं चलाई थी? ना हालांकि कराची जल हम रहा ये होता था, कह लेकिन रहे आप हैं कहते थे कि हमने इत्तेहादियों को हुकूमत बचानी है। जबरदस्ती ना नथी किया जाए, सबको पता है। चलें, यहाँ पे वाड़ा साहब। जबरदस्ती नथी किया हुआ है। सबसे पहले जबरदस्ती तो नथी का हम ये कह रहे हैं ये आपका काम नहीं है। देखिए, सबसे अपनी पहले मर्जी से अगर कोई रहना चाहता है तो रहे। सर, इसी एपीसी में मियां साहब ने कहा कि हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत गैर आईनी तरीके से गिराई गई है, जिसको आप आईनी तरीकाकार कह रहे हैं। आप ही जिनके साथ चल रहे हैं वो ये कह रहे हैं आपने ये गिराई थी। जी देखिए आदिल साहब, सबसे पहले तो ये कि आप अयूब खान से चलें। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद डिटेल से बात कर लेंगे क्योंकि योगा। और दूसरा चॉइस साहब, आपने जवाब नहीं दिया। चेयरमैन सेनेट को हटाने में तो आपने किरदार अदा किया, लेकिन लाने में भी आपने किरदार अदा किया था, ये भी तस्लीम कर लें। एक ब्रेक के बाद मजीद बात हो। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, फिर हमने मोहसिन साहब की देखिए, चौधरी मंजूर साहब ने बहुत आईनी बात बताई। चौधरी मंजूर साहब से ये कहें कि जिस नवाज शरीफ के पीछे आप खड़े, आप कहते हैं कि ये आदमी IGI में 25 लाख रुपए एजेंसी से लेता है, जनरल जिलानी का घर बनवाता है, उसमें लोहा सरिया और सीमेंट लगवाता है, उसका जनरल ज़ियाउल हक से गोद से उसकी सियासत पैदा होती है, उसके पीछे मैं खड़ा हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे पे इल्ज़ाम है कि धांधली हुई। तो क्या नवाज शरीफ ने अपने बयानी में कहा कि सिंध में भी धांधली हुई? नहीं, सिंध में क्योंकि सिंध पीपल्स पार्टी को मिल गया तो वहां बिल्कुल जायज हुआ काम। हमें मिल गई, तीसरी पार्टी आ गई जो दुनिया में बहुत, इनकी तो बारी बारी थे, माफियास थे ये, बारी 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 नैब में एक दूसरे ऊपर केसेस बनाते थे, फिर कहते थे अब हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम 2013 के इलेक्शंस के अंदर आपको टाइम से पहले मुबारकबादी हो गई। हमारे सिस्टम के अंदर फ्लॉजेस हैं, स्पीच कर दी थी मियां साहब ने। ठीक है, हम बहुत सारे फ्लॉजेस हैं, बट मैं कहता हूं अब आदिल अब्बासी साहब, अगर मुल्क के 3 टुकड़े होने से बचाना है, जो कई सालों दिहाइयों से कोशिश हो रही है, वो फौज नहीं बचाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। कोई जमहूरी लोगों ने हमने नहीं बचाया हुआ। वहां बॉर्डर पे एक आदमी गोली खाता सीने पे, 25 साल 15 साल और 50 साल का 40 साल का, उसकी माँ बहन बेटियां देखती हैं कि ये गद्दार भगोड़ा जो गद्दारी के जुमरे में हिंदुस्तान के लिए जिसकी वजह से मेरे बेटे बाप ने गोली खाई है, उसके फेवर में ये नवाज शरीफ जंदाल और मोदी को लेके बगैर वीजों के फिर रहा है। मैं इसका जवाब उस फौज से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये तो फौज की शराफत है, इनको अभी तक घरों के बाहर चलने भी दे रहे हैं। एक दूसरा ये कि अब इदारों को खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा पाकिस्तान को टुकड़ों से बचाने के लिए। जमहूरी रास्ते
عدلیہ کے راستے اور یہ سب راستوں میں سر وقت کم ہے ذرا کلیکٹیولی کھڑا ہونا پڑے گا ورنہ یہ پاکستان توڑ کے چھوڑیں گے. اوکے رانجھا صاحب. مجھے سر فیصل صاحب کا جو جنرل نالج ہے آج وہ جان کے بہت افسوس ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اکٹھا پاکستان کی افواج نے رکھا ہوا ہے. میرے لیے افواج بہت قابل احترام ہے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی جنگ کوئی بھی فوج کیا اپنی عوام کی مدد کے بغیر جیت سکتی ہے؟ یہ ایک نیچرل فنومنا ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ فوجیں جنگیں عوام کی مدد سے جیتتی ہیں. جب ان کی ملک کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو فوج جنگ جیتتی ہے. سر وقت ذرا کم ہے. جنگیں ہوں چاہے وہ دو ملکوں کے درمیان میں جنگ, اور یہ تو تاریخ بھری پڑی. کوئی دو رائے نہیں ہے نا, ہماری عوام آج بھی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. بنگلہ دیش آپ کا بنا, آپ کا بنگلہ دیش بنا. میں ذرا اپنے بھائی کا جنرل نالج درست کر دوں. آپ سر بالکل قابل, آپ کا لیڈر اس سے زیادہ قابل, اس سے کہیں رہنا ملک میں بات کرتے انقلاب کی. ہم نالائق لوگ ہیں, آپ قابل ہیں اپنے لیڈروں کے. ادھر پاکستان تو آئے پھر بتاتے ہیں مجھے. بنگلہ دیش میں لاکھوں پاکستانی جو فوجی تھے وہ قید ہو گئے, اور جب وہاں کا جو آرمی چیف تھا وہ گیا اندرا گاندھی کے پاس اور اس نے پستول پیش کیا. محسن راجہ صاحب فوج پہ ضرب مار رہے ہیں. محسن راجہ صاحب پلیز آپ فوج اور عدلیہ کے اوپر اٹیک کرنا پلیز بند کریں. میری آپ سے گزارش ہے, ریکویسٹ ہے, پلیز میں آپ کی یہ ضربے اپنی فوج اور اپنے عدلیہ پہ نہیں سنوں گا. آپ پلیز نواز شریف کو کچھ نہ کریں. You will be in trouble. Big time trouble, I'm telling you. ٹھیک ہے, لاسٹ منٹ چودھری منظور صاحب کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر موقع کے اوپر یار بوٹ تو آپ نے نکال کے رکھ دیا. بوٹ میں نے نکالا تھا, وہ بوٹ ماروں گا بھی میں, خدا کی قسم ہے یار. میرا فکر کی بات نہیں ہے, آپ ایک دفعہ مارو گے, اٹھانا بھی جانتا ہوں, مارنا بھی جانتا ہوں. آپ ایک دفعہ مارو گے بوٹ, محسن راجہ صاحب یار یہ بحث, اس بحث کو ختم کریں. میں نے آپ سے, آپ یہ بات کہے کہ بوٹ ماروں گا. چودھری صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس. چودھری صاحب یہ بالکل غلط. ایک سیکنڈ رکیں ذرا رکیں. دیکھیں یہ پھر پی ڈی ایم پر آ جائیں سر. پی ڈی ایم ذرا مجھے بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام لوگ, تمام ادارے اپنے اپنے آئینی حدود میں واپس چلے جائیں. اس کے بغیر کوئی چارہ. سیاستدانوں سے بھی جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی اپنا رول ادا کریں اور اپنی غلطیوں کو وہ دور کریں. عدلیہ, فوج سمیت, بیوروکریسی سمیت اس کے اوکے وقت ختم ہو گیا. چودھری منظور صاحب, فیصل وارڈا صاحب, محسن راجہ صاحب موجود تھے. ناظرین, غلطیاں سب کو تسلیم کرنی پڑیں گی, تب یہ مسئلہ آگے بڑھے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خود کو اس میں سے نکال لیں اور دوسرے پر صرف الزام رکھیں. عادل باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.